ویلکم بیک ٹو ریئل ہارر سٹوریز۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس چینل پہ صرف اور صرف سچے واقعات شیئر کیے جاتے ہیں۔ آج میں اپنے ہی گھر کی اپنی ہی ایک کزن کی ایسی عجیب اور غریب واقعات سے بھری سٹوری آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو چھت کے ساتھ الٹے لٹکتے دیکھا تھا۔ اس رات میں نے اس کو اپنے کانوں سے ایک آدم خور بھیانک آواز میں چیختے ہوئے سنا تھا۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے، جب میں میٹرک کے پیپرز دے کر چھٹیوں کے دنوں میں اپنے ماموں کے گاؤں چلا گیا۔ میں اکثر وہاں جایا کرتا تھا کیونکہ وہاں میرے کزنز کے ساتھ ہم سارا دن کھیلتے رہتے تھے۔ ان کے گھر کے صحن کے بیچ میں ایک کئی 100 سال پرانا کنواں ہوتا تھا جس کے قریب جانا ہمارے لیے سختی سے منع ہوتا۔ وہ کنواں اکثر اتنا فل ہوتا کہ اس کے اوپر سے پانی بہتا رہتا، مگر انہوں نے اس کو پوری طرح ڈھانپ کے ایسے رکھا کہ کوئی بھی اس کے اندر جھانک نہیں سکتا تھا۔ اس کے بارے میں نے اتنا ہی سنا تھا کہ اس پہ کچھ عصبی اثرات ہیں۔ میں جب ان کے گھر پہنچا تو میرے کزن زمینوں پہ کھانا دینے گئے ہوئے تھے۔ شام کے وقت جب وہ واپس لوٹے تو مجھے اپنے سامنے پا کر وہ ہمیشہ کی طرح خوش ہوئے، لیکن پھر میری کزن کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ ہم سب اسے ڈاکٹر کو دکھانے لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوا لکھ دی اور بولا اسے آرام کی ضرورت ہے، لیکن 1-2 دن بعد میری کزن کی طبیعت بہت عجیب سی ہونے لگی۔ وہ بہت ہی عجیب سے انداز اور آواز میں بات کرنے لگی۔ کچھ دن گزرے تو وہ اور بھی زیادہ عجیب حرکات کرنے لگ گئی۔ سب گھر والے پریشان تھے کہ اسے کیا ہو گیا۔ ڈاکٹروں کو بھی اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم سب ایک بابا جی کے پاس اس کو لے کر گئے، جہاں سے پتہ چلا کہ اس پر کسی جن کا سایہ ہے جو اسے یہ سب کروا رہا ہے۔ ہم سب کی تو جیسے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ بابا جی نے کچھ تعویذ دیے اور انہیں کس طرح استعمال کرنا ہے یہ سب بتا دیا۔ 2 یا 3 دن تک وہ تھوڑی نارمل ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن ہم سب کھانے کے وقت ٹیبل پر بیٹھے تھے، وہ کھانا رکھ رہی تھی۔ میرے کزن نے اسے کسی بات پر ڈانٹا کہ جلدی لے کر آؤ۔ اس کے بعد جو ہم سب نے دیکھا وہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو میری چیخ نکل جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے جیسے انگارے نکلنے لگے۔ وہ ایسی بھیانک آواز میں بولنے لگی کہ ہم سب کے جیسے کان ہی پھٹ جائیں گے۔ وہ چیختے چیختے چھت کے ساتھ چپک گئی۔ ہم سب ڈر کے مارے چیخیں مارتے باہر صحن کی طرف بھاگے۔ جب ہم نے اپنے بڑوں کو بلایا تو وہ نیچے کھڑی تھی، مگر بالکل خاموش، جیسے وہ گم سم اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ جب سب نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تو وہ ایک طرف ہو کر دوڑنے لگی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ جب سارے مین دروازے سے باہر نکلے تو وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ سب گھر والوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی کہ اب یہ رات کو کہاں نکل گئی۔ اتنے غصے میں خیر گاؤں میں اعلان کروا دیا گیا۔ سب گھر سے 1-2 مرد حضرات نکل پڑے اس کی تلاش میں۔ یہاں میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ میری کزن کا جو گھر تھا اس کی ایک طرف گاؤں کی آبادی تھی، دوسری طرف خالی زمینیں اور گاؤں کا قبرستان تھا۔ سب نے پہلے اسے گاؤں میں ڈھونڈا، وہاں نہ ملنے پر سب لوگ مل کر قبرستان کی طرف گئے، مگر وہ وہاں بھی کسی کو نہ ملی۔ ہم سب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ وہ ہمارے سامنے ہی کچھ دیر پہلے اس مین گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ میرا ایک کزن جو کہ اس کا بھائی تھا، قبرستان کے ساتھ ایک نالا جس میں وہ اتر گیا اس کو دیکھنے کے لیے۔ اکیلا ہی اس کے پیچھے گاؤں والے سارے اوپر تھے۔
तो उस नाले में दिन को भी बंदा जाए तो खौफ आता था। फिर वो तो थी भी रात। वो हिम्मत करके नाले में घुस तो गया। लाइट लगाता उसे ढूंढ ही रहा था कि सामने उसे कोई लड़की दिखाई दी। वो समझा कहीं ये वही तो नहीं। उसने ज़ोर से सबको आवाज़ें दी कि इधर आ जाओ, मिल गई है। तो मेरे मामू के बेटे ने उसके करीब जाकर उसे उसके नाम से पुकारा। एक बार उसने नहीं सुना, दूसरी बार उसने नहीं सुना। जब तीसरी बार उसने उसके नाम से पुकारा, उसने बहुत गुस्से से पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मामू के बेटे ने बताया कि मैंने जो मंजर देखा उसमें बस मेरी जान निकलना बाकी रह गई थी। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा, लंबे बाल, सुर्ख आंखें, जैसे उनसे आग निकल रही हो, और मुंह से खून निकल रहा था, जैसे किसी को बड़ी बेदर्दी से काटा गया हो। लाइट की रोशनी में मेरे मामू के बेटे ने जब ये सब देखा तो वो वहीं का वहीं साकत रह गया। तब तक गांव वाले भी वहां पहुंच चुके थे। मेरी कज़न और मामू का बेटा दोनों गिरकर बेहोश हो गए। सब ने मिलकर उन्हें घर पहुंचाया। काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद दोनों को होश तो आ गया, लेकिन दोनों की तबीयत ख़राब थी। खैर, डॉक्टरों से मायूस होने के बाद उन्होंने एक बार फिर से बाबा जी के पास जाना चाहा। जब बाबा जी के पास लेकर गए इन दोनों को, तो बाबा जी ने उन्हें देखा, जिन्हें सारा मामला समझ आ गया। बाबा जी ने कुछ तावीज़ लिख कर दिए और बोले कि इस पर बहुत ही जालिम जिन ने कब्ज़ा कर रखा है, जो बहुत ही बुरा है। और मैं आप सबको बता दूं, इससे प्यार से बात करनी है सब ने, नहीं तो इस रात जो कुछ हुआ इससे भी ख़तरनाक हो सकता है। उसके बाद हम उन दोनों को घर ले आए। वो दोनों काफ़ी दिनों तक बीमार रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगे। सब घर वाले अब मेरी कज़न का बहुत ख्याल रखते, उससे बहुत ही प्यार से बात करते हैं।